سے ڈر جاؤ، حقا تقاتہ ہی، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت اللہ کی فرما برداری میں آئے، مسلمانی کی حالت میں آئے، اللہ کی اطاعت والی زندگی میں آئے، نہ کہ نافرمانی والی میں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں صرف مسلمانوں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے۔ دوسری بات کیا کہی کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، اور پھر ساتھ کیا کہا کہ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تیسری بات کیا کہی کہ تم نے مرنا کس حالت میں ہے؟ جب تم مسلمان ہو۔ اگر تو مجھے پتا ہو کہ میں نے فلاں دن مرنا ہے، فلاں ٹائم پہ مرنا ہے، چلو آگے پیچھے میں غلطیاں، گناہ، کفریہ کام کرتا رہوں، تو جب مرنے کا وقت آئے تو میں اس دن بالکل سیدھا ہو جاؤں۔ لیکن کس کو علم ہے کہ موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی؟ اور پھر موت آنے کا ایک طریقہ بھی نہیں، علم نہیں کہ زلزلہ آئے، پلک جھپکنے میں بستیوں کی بستیاں ملیا میٹ ہو جائیں، شہروں کا نام و نشان مٹ جائے، جیسا کہ جب کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، بالا کوٹ کا سارا شہر ہی تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ ابھی ٹرکی میں جو ہوا ہے، میڈیا پہ کم ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ بعض دیہات، بعض بستیاں بالکل ہی ختم ہو گئی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے کہ بندے کا کوئی سانس اللہ کی نافرمانی میں نہ چلے۔ اور پھر کیا کہا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے مل کے اللہ کی رسی کو، یعنی وحی کے علم کو، امام الانبیاء حضرت محمد رسول کی تعلیمات کو اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو۔ قرآن پاک میں کہیں نہیں کہا کہ اختلاف نہ کرو، تفریق منع کی ہے۔ اختلاف رائے پیدا ہو جانا یہ ایک فطری کام ہے۔ اختلاف رائے کو مخالفت کی حد تک لے جانا، اختلاف رائے کے ذریعے علیحدگی کر لینا، کٹ آف ہو جانا، گروپوں میں بٹ جانا، ٹولیوں میں بٹ جانا، گروہوں میں بٹ جانا، یہ منع ہے۔ اب یہ کب ہوتا ہے؟ ایک تو جب اللہ کا خوف نہ ہو، دوسرا جب کوئی مشترکہ کامن ایک نقطہ نہ ہو جس میں سارے متفق ہو سکتے ہیں۔ اب یہ دنیا دار بھی، فلسفی والے بھی کہتے ہیں کہ اگر لوگ علم کے سورس، علم کے منبع، علم کے ذریعے پہ متفق ہو جائیں تو اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کے اندر اختلاف رائے تو تھا، لیکن تفریق نہیں تھی، مخالفت نہیں تھی۔ کیوں؟ ان کے نزدیک علم کا سورس، علم کا منبع صرف وحی کا علم تھا، اللہ کا قرآن تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ اب ہمارا حال کیا ہے کہ اسمبلیوں میں لڑائی ہو رہی ہے، ججوں میں اختلاف ہے، یعنی اور جج بھی سپریم کورٹ کے، ان میں گربت ہو گئی ہے۔ اب ان سب کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، جو تم میں سے بڑے ہوئے، بڑے عہدوں پہ ہوئے، ان کی بات ہی مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ،
اگر کسی مسئلے میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر باقی بڑے سب ختم، صرف اللہ اور اس کا رسول باقی۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے؟ اب اختلاف رائے کی بنا پہ یا تفریق کی بنا پہ نقصان۔ ہمارے ایک دوست شامی تھے، بڑے مبلغ تھے، وہ کئی ملکوں میں گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک پہلوان تھا، وہ کسی کمرے میں دروازہ بند کر کے کمرے کے اندر چڑیا تھی، وہ چڑیا کو پکڑ رہا تھا۔ اب اس کمرے کے اندر چڑیا، وہ ادھر جاتا، چڑیا ادھر اڑ جاتی، چڑیا وہ ادھر آتا، ادھر اڑ جاتی۔ اب اسے چڑیا پکڑی نہ گئی، وہ تھک ہار کے چلا گیا، کمرہ کھولا، تھوڑی دیر کے بعد آیا تو اس نے دیکھا ایک چھوٹے بچے نے 2 چڑیا پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا میں نے کمرہ بند کیا، ایک چڑیا کو پکڑتا رہا، وہ مجھ سے میرے قابو میں نہیں آئی، تو نے 2 کیسے پکڑ لی؟ کہتا ہوا یہ کہ یہ دونوں لڑ پڑی، لڑتے لڑتے میرے سامنے گر گئی، میں نے دونوں پکڑ لی۔ چڑیا جیسا کمزور جانور بھی اگر ان میں اتفاق ہے، اتحاد ہے، آپس میں ہم آہنگی ہے، ایک بڑے پہلوان کے شکنجے میں بھی نہیں آتی، اس سے بھی باہر ہے۔ لیکن اگر ان میں اختلاف ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، پھر ایک کمزور سا بچہ پکڑ لیتا ہے۔ آج مسلمانوں کا بھی حال یہی ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا نقطہ کیا ہے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمانوں کو باہر کی جنگوں نے کبھی نقصان نہیں دیا۔ دیکھو افغانستان پہ رشیا آیا، آپ کے سامنے خود ٹوٹ گیا۔ انہوں نے جیسے بھی ہے بیک پہ جو کچھ بھی تھا جہاد کا نعرہ لگایا تو رشیا ٹوٹ گیا۔ رشیا کے بعد امریکہ آیا، نیٹو آئے، جیسا بھی ہوا، اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ کو ذلیل و خوار ہو کے واپس جانا پڑ گیا۔ لیکن ایسے ہی صحابہ کے دور میں تھا کہ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، پھر خیبر ہوئی، پھر مکہ فتح ہوا، دیگر معاملات ہوئے تو الحمدللہ مسلمان غالب ہی رہے تو نقصان بہت کم ہوا۔ لیکن جب مسلمانوں کے آپس کے اختلافات چلے، صحابہ کی آپس کی جنگیں شروع ہوگی تو اس کا نقصان اس وقت بھی ہوا، آج تک بھی ہو رہا ہے کہ آج بھی محرم کے دنوں میں ساری ہماری آرمی، ساری ہماری پولیس، سارے سیکورٹی کے ادارے الرٹ ہوتے ہیں، شہر بند ہوتے ہیں، کاروبار بند ہوتے ہیں، اور اللہ اللہ کر کے ہم یہ محرم کے 2 دن گزارتے ہیں کہ یہ امن سے گزر جائیں۔ اسی لیے کسی نے مثال دیا کہ اچھا جوتا پہن کے تم پتھروں میں دوڑ سکتے ہو، لیکن ایک معمولی سی کنکر اگر ہمارے اچھے جوتے کے اندر آ جائے وہ نہیں چلنے دیتی۔ یعنی پتھر بڑے بڑے ہیں، آپ نے جوتا پہنا، آپ کے پاؤں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، زخمی نہیں کرتے، لیکن اندر کی معمولی سی کنکر، معمولی سا پتھر کا یا ریت کا یا کسی اور چیز کا ذرہ آپ کو چلنے نہیں دیتا۔ تو یہ جو اندر کی باتیں ہوتی ہیں نا، اندرونی اختلافات، اس کا بہت نقصان ہوتا ہے، اور انہوں نے امت مسلمہ کو بہت نقصان پہنچایا۔ ایسے ہی کسی نے اور مثال دی ہے کہ کلہاڑا جنگل میں چلا گیا تو ایک بڑے درخت نے کہا کہ یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگلے دن کلہاڑے کے اندر جنگل کے ایک درخت کا ڈنڈا، لکڑی اس میں ڈالی ہوئی تھی، یعنی اس کو ہم دستہ کہتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب اس درخت نے کہا کہ اب ہماری خیر نہیں، اب ہم میں سے ایک ان سے جا ملا ہے، اور جب کلہاڑے میں دستہ پڑ گیا اس نے جنگل کو کاٹ دیا۔ یعنی
جب درختوں میں سے درخت کا ایک حصہ، درخت کا ایک چھوٹا درخت کا کوئی اس کے ساتھ مل گیا، بعین ہی مسلمانوں کو منافق نقصان دیتے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارے ملک کے خلاف بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں، ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن جو اندر کے لوگ ان سے ملے ہیں، یہ ہماری معیشت، یہ ہماری سیاست، یہ ہمارے ملک کے حالات، ورنہ جتنی ریسورسز ہمارے پاس ہیں قدرتی، شاید ہی کسی دنیا میں اور کے پاس ہیں۔ جتنے ہمارے لوگوں میں قابلیت ہے ان کو ہم نے میڈیا کے ذریعے رخ اور دے دیا ہے، شاید ہی کہیں اور ہو۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ حل میرے بھائی یہی ہے، ایسے ہی اب ان کو چھوڑ لیں، اب گزرا دیں۔ دینی جماعتوں میں بھی یہی ہوا، جب جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، کچھ نہ ہوا، جب ایران فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، تو ایرانی آگ کے پجاری تھے، تو پھر ان کے جو تھنک ٹینک تھے وہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ یہ مسلمان، یہ عرب کے بدو، پاؤں سے ننگے، نہ ان کے پاس گھوڑے، نہ ان کے پاس ہاتھی، نہ ان کے قلعے، یہ جدھر جاتے ہیں نیست و نابود کر دیتے ہیں، فتح پہ فتح حاصل کیے جا رہے ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کے اندر پھوٹ ڈالو۔ پھر عبداللہ بن سبا اور اس کی پارٹی، انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے حب اہل بیت کا نعرہ لگا کے، وہ خود نہیں تھے، مسلمانوں میں تفریق ڈالی۔ یہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، انہوں نے اسی وقت یہ بھی نعرہ لگایا تھا کہ حضرت علی الہ ہے، معبود ہے، اور حضرت علی نے جن لوگوں کو جنہوں نے کہا تھا ان کو آگ میں جلا دیا تھا۔ اب صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جلانا نہیں چاہیے تھا، ان کو قتل کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جلانا، آگ کا عذاب دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو کیسے اس کے بعد سے پھر صحابہ کی جنگیں چلی تھی، آپس کے اختلافات ہوئے تھے کہ حضرت عمر کو مجوسی نے شہید کیے، پھر حضرت عثمان شہید، حضرت حسن شہید، حضرت حسین شہید، حضرت عثمان کے بعد حضرت علی بھی شہید، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ایسا چلا ہے کہ یہ ہمارے ہاں چلتا ہی گیا۔ تو آج بھی میرے بھائی کیا ہے؟ آج بھی یہی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، اور شیطان کو پھر موقع ملتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو فلاں فرقے کے نزدیک ہے، تو فلاں سے ہے، یہ تو فلاں فرقے کے نزدیک ہے، تو فلاں ہے، اور ہمیں قرآن و حدیث سے دور کر دیا ہے۔ نہ قرآن کا علم ہمارے پاس ہے، نہ حدیث کا ہے، اس سے ہمیں دور رکھا گیا ہے، جس کی بنا پہ لوگ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ اور دیکھیں، جب آپ کے پاس علم نہیں ہوگا کسی قسم کا بھی، لوگ آپ کو دھوکہ ہی دیں گے۔ یہ حقیقی واقعہ ہے کہ اس وقت یہ موٹر وے نہیں بنی تھی، تو جب میں نے ایم ایس سی کی تو پنڈی کو جہاں سے کوستان کی نان اسٹاپ بس جاتی تھی، تو ہم کسی ٹیسٹ دینے کے لیے گئے پشاور، واپسی پہ پنڈی سے ہم نے اس پہ بیٹھنا تھا، تو ایک کنڈکٹر ہمیں نا ایک بس، اس کا رنگ بالکل کوہستان والا، اور اس میں انگریزی میں لکھا ہوا بھی کوہ حصار، کوہستان کے لفظ کی طرف کوہ حصار لکھا ہوا۔ اب وہ قسمیں اٹھائے کہ یہ کوہستان ہے۔ اب انہوں نے، میرے بھی داڑھی تھی، جو میرے ساتھ دوسرا ساتھی تھا اس کی بھی داڑھی، تو کا مولوی ہے کیا اور سا پتا۔ اب ہمیں تھوڑی سی انگریزی آتی تھی تو ہم نے وہیں سے وہ، اگر علم ہے تو آپ دھوکے سے بچ جائیں گے۔ ایسے ہی مجھے یاد ہے انہی دنوں میں باٹا کا جوتا لینے لگے تو اس نے اسی اسپیلنگ میں، اسی اسٹائل میں باٹا لکھا ہوا، اب وہ کہیں گے یہ باٹا ہی ہے۔ تو اس طریقے سے جب آپ کو قرآن کا علم ہی نہیں، حدیث کا پتہ ہی نہیں، جو مرضی کو دھوکہ دیتا پھر آپ کو قرآن و حدیث کے نام پہ۔ دیکھیں، ایک ہے قرآن و حدیث میں مفتی بننا، ایک ہے قرآن و حدیث میں کوئی اسپیشلسٹ بننا، یہ تو ہم مان لیتے ہیں کہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں، لیکن قرآن و حدیث کے اندر جو بنیادی باتیں ہیں وہ اللہ نے اتنی عام فہم رکھی ہیں، اتنی عام فہم رکھی ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ مثلا توحید کا مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
اللہ کون ہے؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ اب دنیا کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں جو کہے کہ یہ آسمان فرشتوں نے بنائے ہیں، نبیوں نے بنائے ہیں، مولویوں نے بنائے ہیں یا کسی اور نے بنائے ہیں۔ سب مانتے ہیں اللہ نے بنائے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ یہ اللہ نے بنائے ہیں۔ اور بھی جو دلائل اللہ نے رکھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایسے اٹل اور قطعی ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبع سماوات ما طباقا، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ اب جب بنا دیے ہیں، چلو بناتے ہوئے کسی وقت کوئی مائنر سی کجی، مائنر سا جھول، مائنر سا ٹیڑھا بن رہ جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں دیکھو جہاں بھی کچھ نظر آتا ہے، بار بار دیکھو کہ ہماری آنکھیں ذلیل و خوار ہو کے آ جائیں گی، لیکن اللہ کی تخلیق میں تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ آپ کسی پتے کو دیکھ لو، آپ کسی پھول کو دیکھ لو، آپ کسی پھل کو دیکھ لو، حتیٰ کہ یقین جانے جو سائنس ترقی کرتی ہے، اللہ کی قدرت کے ایسے ایسے کارنامے نظر آتے ہیں کہ آج کل ہمارے ایک ہم ادارہ بناتے ہیں جی، اس کی نا جی وہ ڈیٹا سٹوریج والی جو ہے نا ہارڈ ڈسک فل ہو گئی ہیں، اب ان کے پاس مزید کیپیسٹی نہیں ہے، فلاں ہے۔ ساری دنیا کا ڈیٹا جو اس وقت ہے، ساری دنیا کا ڈیٹا جو ہمارا باڈی کے اندر سیل کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے، اس کے صرف 4 گرام جن کو پھونک مارے اٹھ جائیں، 4 گرام کے اندر پوری دنیا کا ڈیٹا سما سکتا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے اتنی سٹوریج کی کیپیسٹی رکھی ہے، اتنی معلومات رکھی ہوئی ہے، وہ ذات کتنی اعلیٰ ہوگی۔ تو پھر میرے بھائی پھر قاعدے، قوانین، اصول، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر جب کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے فَرُدُّوهُ، بس ان کو لٹا دو إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں بھی اختلافات ہوئے، لیکن جو ہی اختلاف ہوتا تھا اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی تھی وہ گردن جھکا دیتے تھے۔ مثلا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منبر میں خطبہ دے رہے ہیں، حالانکہ حکومت تعزیر کے طور پہ، وقتی حالات کے طور پہ، ہنگامی حالات کے طور پہ کوئی آرڈیننس جاری کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ حق مہر بہت مانگنے لگے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں غلط فہمی ہے کہ شرعی حق مہر، یہ کوئی شرعی حق مہر کی تعداد، مقدار قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ حق مہر قرآن پاک کی صورتیں یاد کروانے سے، لوہے کا چھلا دینے سے، خزانے تک ہو سکتا ہے۔ یہ افہام و تفہیم سے، اپنی حیثیت سے، باہمی اتفاق رائے سے جو مرضی رکھ دیں، بیشک قرآن کی چند صورتیں یاد کرا دیں، خواہ لوہے کا چھلا دے دیں، خواہ خزانہ دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عورتیں جب خاندان جو ہے نا بڑے لمبے لمبے حق مہر باندھنے لگے ہیں، ایک بڑھیا عورت کھڑی ہوئی کہتی ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر خزانہ بھی حق مہر رکھ لو تو وہ جب عورت کو دینا ہوگا واپس لوٹانا پڑے گا۔ تم کون ہو؟ کہتے ہیں میری توبہ، یہ عورت مجھ سے زیادہ فقیہ ہوگی ہے، کیوں؟ اس نے قرآن کی بات پیش کی ہے۔ اب خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین کی بات نہیں۔ ایسے ہی ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر، کسی نے ایک دفعہ ایک بات پوچھی حج کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ تو ایسے کہتے ہیں۔ دیکھو انہوں نے کہا کہ میں نے کلمہ باپ کا نہیں پڑھا، یہ کنسیپٹ کی کلیئرٹی ہے۔ پھر انہوں نے بحث کی کہ ابو بکر اور عمر ایسے کہتا کہیں آسمان سے تم پہ پتھروں کی بارش نازل نہ ہو جائے، میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا، تم کہتے ہیں یا تو تم نے ایسے کہا۔ آج ہمارے یہاں ہمارے علماء نے ایسے کہا ہے، ہمارے مفتیوں نے ایسے کہا ہے، اور ہمیں سچی بات ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر کیا ہے۔
ہمیں جو ہے نا نام لے کے دھوکے دیے جا رہے ہیں، خواہ وہ سیاسی دھوکے ہوں، خواہ وہ مذہبی دھوکے ہوں، خواہ مارکیٹ کے اندر 2 نمبر چیزیں بیچنے والے ہوں۔ اور سچی بات ہے کہ جتنا 2 نمبر بندہ پروفیشنل ہوتا ہے، اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے، اتنا عام بندہ نہیں ہوتا۔ جو پروفیشنل مانگنے والے ہیں یہ اتنے ڈرامے کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ چند دن پہلے جہاں عشاء کی نماز میں ایک بندہ آ گیا، میں نے اس کو دور سے ہی پہلے دیکھا تھا، جب وہ میرے سامنے آیا داخل ہوا، اسے نہیں پتا کہ مجھے اس نے پہلے دیکھ لیا، کرسی پہ بیٹھتے ہوئے ایسے ہو گیا نا کہ جیسے یہ کوئی انتہا کا مریض ہے۔ میں نے اسے پوچھا جی بس میری صحت یہ ہے فلاں ہے۔ میں نے کہا کہ کہاں سے ہو کے؟ بڑی دور سے بتایا۔ میں نے کہا کہ تو ادھر سے ادھر کیسے پہنچ گیا؟ مجھے یہ بتا، جتنی تیری صحت خراب ہے نا تو مر جانا تھا رستے میں۔ یعنی مسجد میں اتنا ڈرامہ اور اب قول و فعل میں تضاد، میں اتنی دور سے آیا ہوں۔ میں نے کہا تو وہاں سے اتنا بیمار ہے، آ ہی نہیں سکتا۔ یعنی جو بھی 2 نمبر بندہ ہے وہ نا اپنے فن کا اتنا ڈرامے باز ہوگا جس کی کوئی حد نہیں۔ اس لیے میرے بھائی خدارہ قرآن و حدیث کا علم کچھ نہ کچھ کسی حد تک حاصل کرو۔ جب آپ یہ کرو گے پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے۔ دیکھیں زبانی دعووں سے بات نہیں چلے گی۔ یعنی میں آپ کے سامنے کہوں جی میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں فلاں ہوں، اچھا آپ کے پاس میں رہتا نہیں، میرے شب و روز گزرتے نہیں، چلو سادہ بندوں کو دھوکہ لگ جائے گا۔ کیا ساری دنیا کی نظر ویسی ہے؟ کیا چند لوگ بھی جو مجھے صحیح معنوں میں نہیں جج کر رہے؟ یعنی یہ چیزیں جو ہے نا، یہ جو 2 نمبر چیزیں ہیں جلدی ہی یہ ٹوٹ جاتی ہیں، جلدی ہی ایسی بات پڑتی ہے۔ اس لیے ایک تو بات ہے کہ میرے بھائی قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، ان پہ عمل کریں۔ اب ہمارے ہاں یہ بات بڑی افسوس سے کہی جاتی ہے کہ آج صبح ہی میں ایک ٹی وی پہ مفتی عبد الرحیم صاحب بڑی اچھی انہوں نے گفتگو کی ہے، جامعہ رشیدیہ کراچی کے محترم تھے، چونکہ وہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، بڑی ان کی گفتگو اچھی تھی۔ ایک تو انہوں نے یہی آیا پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ یہ جو خود کچھ حملے ہیں، یہ جو مساجد پہ حملے ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی مسئلے میں کوئی جھگڑا ہو جائے یا لوگوں کو غلط فہمی ہو جائے یا کوئی بندہ غلط جج کر بیٹھے، پھر اس کا حل ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں مسئلوں میں جو لوگ آج کل کے سمجھتے ہیں، سب سے انتہا پہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسامہ بن لادن تھا، جب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ملا بن عمر تھا۔ کہتا ان دونوں نے 3 عالم اسامہ بن لادن نے دیے، 3 اسامہ بن لادن نے دیے۔ انہوں نے علماء کی ایک کمیٹی بنائی کہ یہ جو مسلمان ملکوں میں مساجد پہ یہ ایسے حملے ہوتے ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ان دونوں کمیٹیوں کے علماء نے اس پہ سائن کیے کہ یہ شرعاً ناجائز ہیں، غلط ہیں، بالکل کافرانہ طریقہ ہے۔ اور بلکہ اس نے بقول ان کے کہتے ہیں ان پہ ملا عمر کے بھی سائن ہیں، اسامہ بن لادن کے بھی سائن ہیں، اور جو 3 علماء ہیں ان کے بھی دستخط ہیں۔ یعنی دیکھیں جب قرآن و حدیث کو لائیں گے، تو جب قرآن و حدیث کو بنیاد بنا کے آپ کو فیصلہ کریں گے، آپ کے سامنے صحیح بات آ جائے گی جو فطرت کے بھی قریب ہے اور جو بالکل نیچرل بھی ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق بھی ہے۔ جب ہم کہیں گے نہیں میں نے ایسے کہہ دیا، بس میری ادا کا مسئلہ ہے، میں ہی ہوں، تو اس لیے آخری بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ سورہ اعراف ہے، آیا کا نمبر 40 ہے۔ گھر جا کے قرآن کھولیں، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، کہ قرآن کی بات آئی یا حدیث سنی اس کے مقابلے میں اکڑ گئے، لا تفتح ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، حتیٰ یلج الجمل فی السم الخیاط، جہاں تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کا جہاں پہ دھاگا ڈالتے ہیں اس سوراخ میں سے نہ گزر جائے۔ اس لیے میرے بھائی یہ کوئی مائنر چیز نہیں، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ عبدالغفار ایک مولوی ہے جو ایک 15 درجے کا پروفیسر ہے، اس نے یہ بات کی، یہ بات اس نے قرآن سے کہی ہے۔
یہ بات اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے کنوے کی ہے، پھر میں نکل گیا، پھر آپ اللہ کے قرآن کا انکار کر رہے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں؟ اور اسے تکبر کہا ہے۔ اور ابن مسعود کی ایک روایت اور ہے، صحیح مسلم میں اور بھی کتابوں میں ہے، کہ انہوں نے کہا کہ ایسا تکبر کسی بندے کے دل میں، ذہن میں، دماغ میں ایک رائی کے برابر ہو، ایک ریت کے ذرے برابر ہو، وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ صحابہ ڈر گئے، صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول، خوبصورتی، اچھے کپڑے پہننا، صاف ستھرا رہنا، یہ تو ہر بندہ چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ حق بات کا انکار کرنا، حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو گھٹیا جاننا، یعنی میں بہت اونچا ہوں، باقی نکمے اور نکھٹو اور جو نیچ ذات سے ہیں، میں اعلیٰ ہوں، باقی یہ ہے۔ بہتر کون ہے ہم میں سے؟ وہ مسجد کا خادم ہے جو تقوی کے لحاظ سے بہتر ہے، جو دین کے لحاظ سے بہتر ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ماننے اور ان پہ عمل کرنے میں آگے ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ ایک بات جاتے جاتے آپ کے سامنے، اور یہ ہم نے مسجد میں وضو والی ٹوٹیوں پہ بھی یہ حدیث لکھ کے لگائی ہے، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے والے دن غسل کرے، گھر والوں کو کرائے، مسواک کرے، خوشبو لگائے اور امام کے منبر پہ کھڑا ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائے، جتنے قدم وہ چل کے آیا ہے نا، ایک قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب۔ یعنی اگر آپ 20 سال چل کے قدم چلے ہیں یا 50 قدم چلے ہیں، 50 سال کے روزوں کا ثواب اور 50 سال کے قیام کا ثواب۔ لیکن ملے گا کس کو؟ جو امام کے منبر پہ آنے سے پہلے آئے۔ ایسے ہی جو پہلے آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، گائے کی قربانی کا ثواب۔ جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آئے گا اس کا صرف فرض ادا ہوگا۔ اتنا گھاٹا اگر دنیا کے لحاظ سے ہمیں پڑے تو ہم سب کارڈیالوجی میں داخل ہوا اسی میں۔ دین کے لحاظ سے ہم ہر جمعے اتنا گھاٹا برداشت کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ ان الحمدللہ